عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق سید علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی معلومات دوں گی تاکہ آپ کو یہ سبق پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے اختتام کے بعد لوگوں کی رہنمائی اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نیک اور صالح ہستیاں پیدا ہوئیں، جن کی پوری زندگی نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے وقف تھی۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا مقصد خلق خدا یعنی خدا کی مخلوق کی بہتری اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ کچھ ایسی ہی نیک ہستیوں میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے نیک اعمال اور تبلیغ دین کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام علی اور والد کا نام عثمان تھا۔ آپ کی ولادت افغانستان کے علاقے حجویر میں 400 ہجری بمطابق 109 میں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ دینداری اور لوگوں کی خدمت کرنے کا پیغام امن کی وجہ سے ان کی شہرت دور دراز تک پہنچ چکی تھی، چنانچہ مختلف علاقوں سے کئی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر ایمان، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اخلاق کی تعلیمات حاصل کر کے اپنی روح کو تسکین کر لیتے تو انہیں ایسا لگتا کہ جیسے خزانہ پا لیا ہو۔ اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب گنج بخش یعنی روحانی خزانہ بخشنے والا مشہور ہو گیا۔ تو بچوں، اب یاد رکھیے گا کہ گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے روحانی خزانہ بخشنے والا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں اور مختلف ممالک کا 40 سال تک سفر کیا۔ دوران سفر مختلف علماء اور بزرگان دین سے ملاقاتیں کیں، ان سے علمی مجالس اور تزکیہ نفس حاصل کیا اور اس سے علم دین اور روحانی تربیت حاصل کی۔
تو بچوں اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سید علی حجویری حضرت داتا گنج بخش صوفی سلسلہ جنیدیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، جنہوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا اور ان کی تبلیغ کی بدولت ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا اصل نام سید علی اور لقب گنج بخش تھا، اور والد کا نام سید عثمان تھا، جو غزنی کے محلے جولاب کے رہنے والے تھے، جبکہ ان کے والد غزنی کے علاقے جبکہ ان کی والدہ غزنی کے علاقے حجویر کی رہنے والی تھیں۔ یہ دونوں علاقے افغانستان کے شہر غزنی کے مشہور محلے تھے، یعنی بچوں ان کے والد جو تھے وہ غزنی کے محلے جلاب کے رہنے والے تھے، اور والدہ غزنی کے علاقے حجویر کی رہنے والی تھی، یعنی ماں باپ دونوں کا تعلق غزنی کے علاقوں سے تھا جو افغانستان میں موجود ہے۔ سید علی حجویری غزنی کے محلہ حجویر میں 400 ہجری یا 401 ہجری میں پیدا ہوئے اور اسی تعلق سے حجویری کہلائے۔ سید علی حجویری کا شجرہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ فقیہ اعتبار سے سید علی حجویری امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ سید علی حجویری شروع ہی سے دنیاوی کاموں کے بجائے دین اسلام، تصوف اور روحانیت کی جانب مائل تھے۔ ان کی پہلی شادی کم عمری میں ہی کر دی گئی تھی، حالانکہ انہیں شادی کرنا پسند نہیں تھا۔ پھر کچھ دن بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد والدین نے ان کی دوسری شادی بھی کرا دی، جو 1 سال بعد بیوی کے موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ سید علی حجویری کا ایک بیٹا بھی تھا، جس کا کم سنی یعنی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی نسبت سے ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ سید علی حجویری نے عربی، فارسی، حدیث، فقہ اور فلسفے کی تعلیم غزنی میں حاصل کی اور ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد مزید حصول علم کی خاطر اپنا گھر بار، وطن اور آرام و آسائش کو چھوڑ کر فرغانہ، خراسان اور ماورا النہر کا سفر اختیار کیا اور کئی صوفیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ شام کے سفر کے دوران آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر بھی گئے، جہاں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں اور ان سے دعائیں لے رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت ابو الفضل بن حسین ختلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم گرگانی اور ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام اہم ہیں۔ ہجرت لاہور۔ سلطان محمود غزنوی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اس کے بیٹوں میں تخت و تاج کے لیے لڑائیاں شروع ہوئیں اور علم و فضل کے مرکز غزنی کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، تو خواجہ ابو الفضل نے اپنے خاص مرید سید علی حجویری کو لاہور جا کے خلق خدا کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے اس حکم پر بہت حیران ہوئے، کیونکہ لاہور میں پہلے ہی شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے پیر اور استاد محترم سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے اور انہی کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور میں موجودگی کا عذر پیش کیا تو شیخ ابو الفضل نے کہا، یہ حجت ہے یا انکار، یعنی یہ بحث ہے یا انکار۔
سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے لہجے میں کچھ ناراضی محسوس کی تو بتایا یہ انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جس پر شیخ نے فرمایا کہ اب یہی میری خدمت ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ سید علی حجویری 421 ہجری میں 21 سال کی عمر میں غزنی سے لاہور پہنچے۔ انہوں نے سینکڑوں میل کا فاصلہ 1.5 مہینے میں پیدل طے کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ لاہور پہنچے تو شام ہو چکی تھی، لہٰذا شہر سے باہر ایک ٹیلے پر درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں لوگ ایک جنازے کے ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے ولی حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کل رات انتقال فرما گئے۔ اس اطلاع پر آپ بھی آبدیدہ ہو گئے کہ انہوں نے شیخ کے حکم پر سوال کیوں کیا اور مصلحت کو نہ سمجھ سکے، لیکن اب انہیں اپنے پیر و مرشد کے حکم کی حکمت سمجھ آ گئی۔ انہیں دکھ تھا کہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات سے محروم رہے تھے۔ بچوں، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی علمی اور روحانی تربیت مکمل کرنے کے بعد لاہور تشریف لائے۔ آپ نے لاہور آتے ہی تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے، بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں سے ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ حضرت داتا گنج بخش بیجا شہرت اور نام و نبوت کے سخت مخالف تھے، دین پر سختی سے کاربند رہتے۔ وقت کے حکمران بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کافی عرصہ خدمت کرنے کے بعد آپ کی جب کوئی کرامت دیکھ نہ پایا تو مایوس ہو کر جانے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے پوچھا کہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ وہ شخص بولا، حضرت میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، مگر جیسا کہ اولیاء کرام سے کرامات ظاہر ہوا کرتی ہیں، اس طرح آپ کی کوئی کرامات نہ دیکھ کر مایوس ہو کر جا رہا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اتنا عرصہ میرے ساتھ ہو، کبھی میرا کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہوا ہے؟ وہ بولا، ہرگز نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے جواب دیا، بھائی، سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور سنت نبوی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تعلیم و تدریس اور تبلیغ اسلام۔ نوجوان درویش سید علی حجویری نے لاہور پہنچنے کے فوراً بعد ایک مسجد تعمیر کرانا شروع کی، لیکن اس کی تعمیر کے اخراجات کے لیے لاہور کے دولت مند لوگوں سے کوئی چندہ نہیں لیا۔ آپ نے اس مسجد کے ساتھ ہی ایک مدرسہ بھی بنایا جس میں طلبہ کو عربی اور قرآن کی مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ کئی سال تک مدرسے میں تعلیم دی جاتی رہی، لیکن سید علی حجویری نے محسوس کیا کہ مدرسے کے طلبہ اس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا عہدہ حاصل کر کے لوگوں پر حکومت کر سکیں اور دولت کمائیں۔ ان کی یہ خواہشات روحانیت کی تعلیمات کے خلاف تھیں، لہٰذا جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی تمام کوششیں اور محنت ضائع جا رہی ہے تو سید علی حجویری نے مدرسہ بند کر دیا جو لاہور میں علم کی روشنی پھیلا رہا تھا، لیکن اتنے بڑے اقدام کا مقامی طلبہ کو ذرہ برابر بھی افسوس یا احساس نہیں ہوا کہ وہ کیسے بلند پائے استاد کی صحبت اور اس سے حاصل ہونے والے علم کی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ مدرسہ بند کر دینے کے بعد سید علی حجویری کافی عرصے تک بے چین رہے، اور جب ان کی بے قراری زیادہ بڑھ جاتی تو صوفی بزرگ شیخ حسام الدین لاہوری کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے روحانی فیض حاصل کرتے۔ رفتہ رفتہ لوگ آپ کی صحبت میں جمع ہونے لگے۔ یہ سید علی حجویری کے وعظ اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور گفتگو کے انداز، اثر انگیز شخصیت اور کرامات کا نتیجہ تھا کہ ہزاروں لوگوں نے بت پرستی سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا۔ سید علی حجویری
ولی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. انہیں قرآن، حدیث اور فقہ جیسے علوم پر عبور حاصل تھا. تو بچوں، بر صغیر کی نامور شخصیات اور اولیاء کرام آپ کے مزار پر دعائیں مغفرت کے لیے حاضر ہوتے رہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار بر صغیر کے مشہور اولیاء کرام میں ہوتا ہے، وہ بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر دعائیں مغفرت کے لیے حاضر ہوئے. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے واپس جانے لگے تو اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر یہ شعر پڑھا جو آج بھی نہایت مقبول ہے، اور وہ داتا گنج بخش کے مزار پر بھی لکھا ہوا ہے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصہ راہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما. تو بچوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے نیک اعمال اور تبلیغ دین کے ذریعے امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. گنج بخش کا لقب. محققین سید علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب کشف الاسرار کی ایک تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں نے سید علی حجویری کو ان کی زندگی ہی میں گنج بخش کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا تھا. گنج بخش کے معنی ہیں خزانہ بخشنے والا، جبکہ نو مسلموں اور ہندو عقیدت مندوں نے آپ کو داتا کے نام سے پکارنا شروع کیا. اور یہ لفظ بھی ان شخصیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دینے والے ہوں، یعنی ہندوؤں نے ان کے نام کے آگے داتا لگایا جس کا مطلب تھا دینے والا. عقیدت مندوں کے گنج بخش پکارنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے وعظ پر اثر ہوتے تھے. آپ اسلام کی معروف شخصیات کے واقعات اس دلنشیں انداز میں بیان فرماتے کہ لوگ کفر اور شرک چھوڑ کر اسلام کا راستہ اختیار کر لیتے تھے. اس لیے لوگوں نے عقیدت میں سید علی حجویری کو گنج بخش اور داتا کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا تھا. اب ہم آتے ہیں ان کی تصانیف کی طرف. سید علی حجویری کی تصانیف کے ساتھ ساتھ سید علی حجویری تصوف کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی یگانہ تھے. آپ نے اپنی پہلی کتاب کشف المحجوب اس وقت لکھی جب آپ کی عمر صرف 12 سال تھی. یہ کتاب انہوں نے غزنی کے ایک پیر شیخ بزرگ کے کہنے پر لکھی. جب یہ کتاب لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا، علی تو دین کے معاملے میں بڑا بزرگ ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آپ کی مشہور تصانیف مندرجہ ذیل ہیں: کشف المحجوب، الرعایت بحقوق اللہ، کشف الاسرار، منہاج الدین، البیان، حل العیان، صوفیانہ و عارفانہ کلام. آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت کشف المحجوب کو ملی. یہ کتاب فارسی میں ہے جس کے اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں. کتاب میں آپ نے تصوف سے متعلق حقائق بیان کیے ہیں اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے. کشف الاسرار اور کشف المحجوب آپ کی بیان کردہ اپنی دینی تعلیمات ہر خاص و عام کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ایسا علم سیکھنا چاہیے جس سے انہیں نفع ہو. آپ نے رائے حق سے بھٹکے ہوئے غافل علماء اور دین سے نواقف صوفیہ کی صحبت سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی. آپ نے صوفی اور ولی اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کی: حقیقی صوفی اور ولی اللہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو اور تمام اخلاقی برائیوں یعنی جھوٹ، مکر و فریب، حسد، کینہ اور لالچ وغیرہ سے بچے. سفر آخر. سید علی حجویری کا انتقال 564 میں ہجری میں لاہور میں ہوا. آپ نے
43 برس تک لاہور میں قیام کیا اور ہزاروں لوگوں کو دین کی دولت سے فیضیاب کیا، اور یہ سلسلہ ادب بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری رہا۔ حضرت داتا گنج بخش کا مزار لاہور میں ہے، جس سے متصل ایک بڑی عالیشان مسجد بنائی گئی ہے۔ داتا دربار کمپلیکس میں مرکزی معارف اولیاء اور جامعہ ہجویریہ جیسے تحقیقی اور علمی ادارے بھی قائم کر رہے ہیں، علمی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، جبکہ عقیدت مندوں کی کثیر تعداد ہر وقت مزار کے احاطے میں عبادت، تلاوت اور دعا میں مصروف رہتی ہے۔ تو بچوں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 463 ہجری بمطابق 172 میں ہوا اور آپ کا مزار لاہور میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے اقوال زری کی طرف۔ سید علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اقوال و کلمات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حرام لقمے سے بچو، راز افشا نہ کرو اور نماز کو نہ بھولو۔ کرامت ولی کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا لحاظ کریں کیونکہ ان کے گناہ کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا احترام کریں کیونکہ وہ ان سے زیادہ عبادت گزار اور تجربے کار ہیں۔ جہاں بے عزتی ہو وہاں نہ جاؤ۔ 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں: توبہ گناہوں کو، جھوٹ رزق کو، غیبت انیک اعمال کو، غم عمر کو، صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو، غصہ عقل کو، پشیمانی سخاوت کو، تکبر علم کو، نیکی بدی کو، عدل ظلم کو۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ یقیناً بچوں، آپ کو اس سبق پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے نیک اعمال اور تبلیغ دین کے ذریعے امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور پھر حضرت داتا گنج بخش نے علم کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں اور مختلف ممالک کا سفر کیا۔ حضرت داتا گنج بخش پھر لاہور تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش نے مختلف موضوعات پر مختلف کتابیں لکھی۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے کس طرح اپنی زندگیوں میں صعوبتیں برداشت کی ہیں، یعنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو بھی خیر آباد کہا، یعنی وطن سے دوری اختیار کی، دوسرے شہروں میں گئے علم کی تبلیغ کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے ہمیشہ محنت اور کوشش کرتے رہیں تاکہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور یقیناً آپ جب بھی اب لاہور جائیں گے تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ضرور فاتحہ پڑھنے جائیں گے، اور وہاں پر جو موجود ان کے مدرسہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ جب آپ یہ سب وہاں دیکھیں گے تو یقیناً میرے بتائے ہوئے لیکچر میں جو اہم باتیں ہیں وہ اس وقت آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ کو ذہن نشین ہوں گی، اور آپ کو ان چیزوں سے محبت پیدا ہوگی، عقیدت پیدا ہوگی، اور آپ دوسروں کو بھی وہاں جانے کی تلقین کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے نئے سبق کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔